سب سے پہلی بات یہ کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. ہم بلائے رکھتے ہیں، اپنے ذہن سے اسے دور رکھتے ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. خدا کے منکر پیدا ہوئے ہیں لیکن موت کا انکار کرنے والا تو کوئی پیدا نہیں ہوا. اس لیے میں نے آیت آپ کو سنائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر سی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف لوٹا دیے جاؤ. تو زندگی کی سب سے اہم حقیقت موت، اور موت کے بعد رجوع اللہ، آخرت، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے. ایک حقیقت سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں، دوسری حقیقت کے اوپر پردہ پڑا. میں نے اس اعتبار سے نوٹ کیا یہ الفاظ قرآن میں 3 مرتبہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. انبیاء اس سے مستثنا نہیں رہے، رسول اس سے مستثنا نہیں رہے، اولیاء اللہ مستثنا نہیں رہے. وقتی طور پر استثناء حضرت عیسیٰ کا ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے، لیکن عیسیٰ یاتی علیہ الموت، حضور نے فرمایا عیسیٰ پر بھی موت آئے گی. جب دوبارہ آئیں گے، زمین پر اتریں گے، پھر اس کے بعد ان پر موت وارد ہوگی، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، انہیں دفن کیا جائے گا حضور کے پہلو میں، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی. باقی تو یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. عیسیٰ بھی بالآخر اس سے مستثنا نہیں رہیں گے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے افإن مت فهم الخالدون، کیا ہے نبی اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو یہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ کون ہے دنیا میں جو ہمیشہ رہے؟ انتقال تو ہونا، آپ کا بھی ہونا ہے. انک میت وانہم لمیتون، یہ تو مختصر ترین الفاظ تھے. اس سے آگے بڑھیے سورہ انبیاء میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس سے پہلے پہلے ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، خیر کے ذریعے بھی، بھلائی دے کر، صحت دے کر، دولت دے کر، اولاد دے کر، شہرت دے کر، اور برائی کے ذریعے سے بھی، تنگ دستی دے کر، بے عزتی دے کر، اہانت دے کر، ذلت دے کر. وإلینا ترجعون، اور پھر ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ وہ دوسری حقیقت جو میں نے کہا کہ جس پر پردہ پڑا، بہت بڑا. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے. قرآن کہتا ہے ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، یہ تو آخرت پر ہی زندگی ہے جو اصل زندگی، کاش کے نہ معلوم. اس سے بھی زیادہ تفصیل سے یہ آل عمران میں آئی ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر تمہیں پورا تمہارا اجر اور بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں. دھوکہ کس معنی میں؟ یہ تمہیں اصل زندگی سے غافل کر دیتی ہے. تم کہیں سفر پر جا رہے تھے، تمہارا کہیں گھر تھا، تمہیں واپس آنا تھا، تم راستے ہی میں کسی دلچسپی میں ایسے مگن ہوئے کہ گھر بار سب بھول گئے. یہ تو تمہارا عارضی سے سفر تھا، تم نے اسی کو اپنی منزل بنا لیا، اپنا ٹھکانہ بنا لیا، تو دھوکہ دیا اس نے تمہیں. ویسے دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں ہے، بڑی حقیقت ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کچھ کمائی کرو گے تو وہاں اس کا بدلہ ملے گا. اس اعتبار سے دنیا بہت بڑی حقیقت ہے، ایک ایک لمحہ بہت بڑی قیمتی شے ہے. لیکن اگر یہ دنیا تمہیں آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے باز ہو. یہ اصل دجال ہے. میں نے تقریباً 60 برس کی عمر کو جب میں پہنچا تھا تو موت کا انتظار شروع کر دیا تھا. میرے قریبی احباب کو معلوم ہے، میں کہتا رہا، یہ بھی کہتا رہا کہ بھائی میں اپنے حصے کا کام کر چکا، جتنی صلاحیت اللہ نے دی تھی، جتنی بھی میرے اندر استعداد تھی، میں اس کو بھرپور طریقے پر استعمال کر چکا. دم واپسی برسرے راہ ہے عزیز و اللہ ہی اللہ ہے. یہ میرا معاملہ رہا ہے 60 برس کی عمر سے. اس کے بعد اللہ نے مزید 14 برس دیے ہیں. یہ نافلۃ لک کے درجے میں کہتا ہوں، اس کا اللہ کا عطیہ خصوصی ہے، نفل ہے. ہمیشہ کہتا رہا مصنون زندگی تو 61 برس ہے ہمارے حساب سے. علامہ اقبال کے بارے میں سنا ہے کہ رویا کرتے تھے کہیں میری عمر حضور کی عمر سے زیادہ نہ ہو. وہ 6 مہینے کم ہی رہی ہے حضور کی عمر سے. جو حضور کی عمر تھی وہی حضرت ابو بکر کی، وہی حضرت عمر کی، وہی حضرت علی کی. ہاں حضرت عثمان 82 برس کے ہوئے ماشاءاللہ.
پھر یہاں کے مجددین میں سے وہی عمر حضرت شیخ احمد سرہندی کی، وہی شاہ ولی اللہ دہلوی کی، ہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 82 برس کے ہوئے. لیکن یہ میں کہا کرتا تھا مسنون عمر تو 61 برس ہے، جسے ہم 63 کہتے ہیں وہ اصل میں ہمارے حساب سے 61 بنتا ہے. وہ 63 قمری ہے، جو 9 دن کم ہے، قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے. بہرحال میں اس وقت سے منتظر تھا، لیکن جو بھی وقت اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، وہ مفید کاموں میں لگا ہے. ان میں خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا مجھ پر سب سے بڑا احسان، اور مجھے پر نہیں، بہت بڑے پیمانے پر لوگوں پر جو احسان ہوا ہے، وہ میرا 1998 کا دورہ ترجمہ قرآن ہے جو کراچی میں ہوا. 1998 کے مارچ میں میرا بڑا آپریشن ہوا، دونوں گھٹنے تبدیل کیے گئے. لیکن 98 کے آخر میں، حالانکہ میں چل نہیں سکتا تھا، کراچی میں مسجد جو ہے اونچی ہے، دوسری منزل پر ہے، تو خاص ریمپ بنایا گیا جس کے ذریعے میں ویل چیئر پر مجھے لے جایا جاتا تھا. میں نے درس کیا. اس درس کی گزشتہ چند سالوں سے پوری دنیا میں جو گونج ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کوئی حکمت خداوندی اس کے ساتھ وابستہ ہے. اس میں میرے کسی کام کو دخل نہیں ہے، میری کسی کوشش کو دخل نہیں ہے. میں نے تو جو درس میں دیتا آ رہا تھا سن 85 سے دورہ ترجمہ قرآن، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں نے محسوس کیا تھا کہ سن 98 کے اس درس میں دورہ ترجمہ قرآن کے مجھے خصوصی انشراح حاصل تھا. میری ساری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے، نظریاتی تحریکوں کا تعلق اشخاص سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کوئی اس کا داعی ہوتا ہے، کوئی اس کا مؤسس ہو جاتا ہے، کوئی اس کا آغاز کرنے والا ہوتا ہے، لیکن نظریاتی تحریک افراد سے وابستہ نہیں. افراد آتے چلے جاتے ہیں اپنا اپنا حصے کا کام کر کے، جس کو جتنا مقدر ہے، جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہے، وہ اپنا کام کرے گا، چلا جائے گا. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سے بول کر اڑ جائیں گے. مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی بولی بولنا نصیب ہو جائے. بَإِنْ يَحْسَبُ أَنِّي مِنْهُمْ، مجھے گمان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ میں ان میں سے ہوں. میں نے قرآن کی بولی بولی ہے، اور قرآن مجید کو جیسا کہ وہ ہے ایز اٹ از، اپنے کو مذمومہ خیالات، اپنے کوئی ذہن سے زائدہ نظریات کو میں نے اس میں دخل نہیں، جسے انگریزی میں آپ آبجیکٹیولی کہتے ہیں. خالص معروضی طور پر قرآن کو پڑھا، قرآن کو قرآن سے سمجھائے، یا پھر سیرت رسول سے سمجھائے. میں لفظ سنت کی بجائے سیرت استعمال کر رہا ہوں. قرآن مجسم حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کی سیرت اور حیات جو ہے وہ قرآن مجید کی اصل تفسیر ہے. یہ حقیقت بھی بہت کم لوگوں کے علم ہے. وہ احادیث کا نام تو لیتے ہیں، احادیث بھی ہے، سیرت بھی تو احادیث ہی سے ہمیں ملتی ہے، لیکن میں خاص طور پر سنت یا حدیث کی بجائے سیرت کا استعمال. قرآن کی 2 سورسز ہیں، قرآن خود اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ یہ تو شیطان کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے نا، شیطان کو یہ طاقت دی ہے، وسوسہ وہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور، لیکن جبر نہیں کر سکتا. وسوسے کے بعد اس وسوسے پر عمل کرنا یہ انسان کے اپنے. البتہ ان وسوسوں کو کم کیا جا سکتا ہے، بہت کم کیا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی جو پوری زندگی ہے اس میں آپ کا رجحان اللہ کی طرف ہو چکا ہے اور محنت آپ دین کی کر رہے ہیں، تو شیطان کو بہت کم موقع ملے گا کہ وہ وسوسہ آپ کے اندر. اگر آپ لگے ہیں دنیا داری کے اندر ہی اور صرف جو ہے دین کو ایک چھوٹا سا ضمیمہ بنا رکھا ہے، بس نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، باقی تو ساری سوچ، ساری غور و فکر جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، تو وہ تو پھر نماز میں بھی آپ کو وہ پیچھا نہیں چھوڑے گا. وہ دنیا بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، نماز میں بھی، نہ شیطان پیچھا. تو جہاں تک تو وسوسے کے آنے کا ہے کہ بالکل سد باب وہ ممکن نہیں ہے، بلکہ حضور سے صحابہ نے بعض نے کہا کہ حضور ہمارے دل میں ایسے خیالات بھی آتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانے سے کہیں زیادہ ہمیں یہ بہتر نظر آتا ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے. ایسی بات. تو حضور نے فرمایا کیا تمہیں واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہیں اتنا صدمہ ہوتا ہے اس پر؟ عرض کیا جی ہاں. فرمایا یہ عین ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. یہ شیطان نے وہ خیال آپ کے دل میں ڈالا ہے، لیکن آپ کی طبیعت نے اتنا ریئیکٹ کیا اس کے خلاف، اتنا رد عمل کیا کہ آپ نے سمجھا کہ یہ چیز تو ایسی ہے کہ میں زبان سے نکالوں اس سے بہتر ہے کہ میں زندہ مر جاؤں، جلا دیا جاؤں. تو یہی تو ایمان ہے. پھر ایمان ہے نا. جب اس وسوسے پر آپ کو دکھ ہوا، رنج ہوا، اس کے خلاف ایک رد عمل پیدا ہوا، تو یہ لیکن اصولی بات عرض کر سکتا، قرآن کی تلاوت کے جو آداب ہیں، تعلیم کے ضمن میں اس میں رعایتیں ہیں. مثلا یہ کہ بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھوتے، لیکن حفاظ کے لیے جو حفظ کر رہے ہوں یہ اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو کے بھی، ان کا تو پورا دن رات اسی میں لگتی ہے.
اب اگر ان کے جو وضو کی پابندی لگا دی جائے تو ریٹائرڈ ہو جائے گا ان کا وہ پروسیس، انہیں اجازت دی، علماء نے اجازت دی کہ وہ بغیر وضو قرآن کے ہاتھ لگا. تو گویا کہ ایک ضرورت کے تحت، ایک تعلیم کی ضرورت کے تحت ان آداب میں کچھ کمی کی جا سکتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے مجمع میں جہاں 300-400 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے کہ قرآن مجید سامنے اس طور سے ہو کہ دوسرے کے سامنے نہ آئے. وہ اس اعتبار سے اس کو آپ سمجھیے کہ عموم بلوہ ہے، ایک مجبوری کی کیفیت ہے. اچھا، اور اگر آپ کے سامنے قرآن نہیں ہے تو آپ کی توجہ پھر سامنے مقرر کی طرف نہیں رہے گی، آپ اس سے فائدہ اتنا نہیں اٹھا سکیں گے جتنا کہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہو تب فائدہ اٹھائیں گے. اس اعتبار سے اس میں طبیعت جو ہماری بھی جو ہے اس میں منقبض ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ایک مجبوری ہے، اس مجبوری کے تحت اسے الضرورات و تبیح المحظورات، تو یہ کہیں جہاں مجبوریاں ہوں تو اس میں کوئی کمی ہو جائے تو ایسی بڑی بات نہیں. ویسے اس میں ایک بات میں عرض کر دوں، اصولاً عالم عرب میں اور ہندوستان پاکستان میں ایک معاملہ بڑا متضاد ہے. عربوں میں آپ دیکھیں گے قرآن پڑھنے کا شوق بہت، مسجد میں آئے گا چاہے 2 منٹ رہتے ہیں فوراً اس نے اپنی 2 سنت پڑھ لیے، پھر وہ نکالے گا قرآن شریف بیٹھ کے پڑھنا شروع. لیکن یہ ہے کہ وہ آداب اتنے نہیں ہیں ان کے ہاں جتنے ہمارے ہاں ہیں. اگر اقامت ہو گئی وہیں سامنے رکھے گا تو سجدہ کرے گا. یا میں نے یہاں تک دیکھا مسجد نبی میں کہ جہاں جوتیاں رکھ دی جاتی ہیں وہ ستونوں کے ساتھ وہیں اوپر رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ کہ پڑھتے، ہمارے ہاں ادب ہی ادب ہے، پڑھنا بڑھنا سب خراب. یہ دونوں انتہائیں ہیں، ان دونوں سے بچنا چاہیے. ادب بھی، لیکن پڑھنے کے لیے ادب ہے اصل میں. آکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف. جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہے میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہو. جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا. نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو. اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل. اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے تو بلند ترین تو ہے، اہم ترین ہے پہلی منزل. پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے. اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ماں ہم کم طرح فرعون، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا. میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس کا، میری مرضی. اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف. ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خود ہی انا ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، ہماری جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں. ان کے خلاف جہاد کرنا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے. تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کر. تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دی. اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو. یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطۂ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو. اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں. اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے. انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان لعین اور اس کے چیلے چاٹے جنات میں سے، اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ، اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا، اس کا عمومی رجحان برائی کی، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے. 40 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہے.
دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا اور دیا اس نے۔ تیسری غلطی بہت بڑی غلطی، اور یہ اصل میں اس دوسری غلطی میں جو دینی معاملہ تھا اس کا تتمہ ہے، لینگویج پرابلم۔ تحریک مسلم لیگ کے دوران تو اصل میں اردو گویا کہ پاکستان کی زبان اور مسلم لیگ کی زبان۔ چوتھی بڑی غلطی، ان سب چیزوں کا نتیجہ اصل میں کیا نکلا؟ ڈس ایلیوژن، ایک لفظ کا، یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ جا کے لڑ رہے ہیں، ملک بنا کیوں تھا؟ ایوریج مغربی پاکستانی کے مقابلے میں ایوریج مشرقی پاکستانی زیادہ مذہبی آ گیا کہ وہ جگتو فرنٹ جو ہے اس نے وہ شکست دی ہے عبرتناک۔ سن 54 میں 300 میں سے 10 سیٹیں ملی، 8 برس میں انقلاب عظیم۔ کہاں سن 46 کے اعداد و شمار ابھی آپ جنرل صاحب سے سن چکے ہیں، 46 اور 54 میں کل 8، اور انقلاب عظیم جو ہے وہ۔ لیکن آخری اور ہماری ہمالیہ جیسی غلطی کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے، باقی ساری غلطیاں جو ہیں ان کے اوپر جو مہر تصدیق آخری سب، یہ ہماری قومی غلطیاں ہیں، ہماری اجتماعی غلطیاں۔ بڑی پیاری بات کہی ہے جنرل صاحب کہ ہمیں یہ اب بھی ہمارے صحافی دھوکہ دیتے ہیں کہ وہاں تو محبت ہی کے زمزمے بہ رہے ہیں، وہاں جو نفرت پیدا ہو چکی، اتنا عظیم انقلاب جو آ چکا، اس کی صحیح خبر یہاں دی نہیں دی۔ گئے اور جا کر چند دعوتیں کھائیں اور چند لوگوں سے ملے اور محبت کے زمزمے یہاں سے سنا دی۔ اللہ اللہ خیر، نفرت کی یہ انتہا، روم سے کانپ اٹھ کھڑے ہو رہے ہیں، آدمی کا دل لرز جاتا ہے۔ اور اتنا بڑا انقلاب، سن 46 میں 95% سیٹیں مسلم لیگ لے رہی ہے، کل 8 برس۔ سن 54 کے الیکشن میں 300 میں سے 10، 290 گئے۔ کچھ تو ہوا، کوئی قیامت تو بپا۔ یہ انقلاب عظیم کہاں سے آ گیا؟ جس شہر میں مسلم لیگ کی تاسیس ہوئی 1906 میں، کتنا بڑا پروونس یونائٹڈ بنگال، اور طویل ترین عرصے تک مسلم لیگ کی منسٹری رہی، وہاں کے عوام کیوں آخر اس درجے آ گئے کہ اٹھا لو پاندان اپنے، باز آیا محبت؟ کوئی کرتوت ہمارے ہیں، کوئی جرائم ہمارے، اگر ان کو نہیں سمجھیں گے تو آئندہ بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسی لیے میں نے آیت سنائی ہے آپ کو، خصوصی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یہاں پڑھا جائے گا، لیکن کریں کیا، زبان یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم، آپ کو کیا پتا کہ کیا پڑھا گیا اور کیا آپ نے سنا؟ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر رحم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے پھر وہی روش اختیار کی ہم پھر وہی کچھ کریں گے۔ یہ قانون ہے اللہ کا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اپنے لچھن درست کرو، اپنے اعمال صحیح کرو تو ہم رحم کریں گے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، پھر اعادہ کرو گے، پھر وہی کچھ کرو گے، ہم بھی وہی کچھ کریں گے، یا وہی سزائیں ملیں گی، اس سے بڑے پیمانے پر بھی۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، ابھی تو آخرت میں جہنم ہم نے تیار ایسے ناہنجاروں کے۔ بہرحال اب ذرا حوصلہ کیجئے، کچھ غلطیوں کے اوپر گفتگو کو سننے کے، اس میں ہماری قیادت عظمیٰ پر بھی تنقید، ہماری قیادت عظمیٰ کوئی معصومین پر مشتمل نہیں، اور آج جبکہ 50 برس ہونے کو آ رہے ہیں، اب ہمیں اتنا بالغ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی خطاؤں پر بھی نگاہ ڈال سکیں، سمجھ سکیں۔ معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم معصومیت۔ حادثہ مشرقی پاکستان کا سب سے پہلا سبب، اس کی غلطی کی بنیاد 1946 میں ڈالی گئی، جب 1940 کے ریزولوشن میں ترمیم کر کے اسٹیٹس کی بجائے اسٹیٹ، ایک ملک مشرقی اور مغربی پاکستان بنانے کا فیصلہ ہے۔ کسی حساب سے یہ ایک ملک ہے نہیں، 1000 میل کا فاصلہ، درمیان میں سمندر ہوتا کوئی حرج نہیں، انڈونیشیا کے جزیرے ہیں، سمندر ہے، ہاسٹائل ٹیریٹری، اور ہاسٹائل سی ہاسٹائل، پیدائشی دشمن وہ درمیان۔ لیکن ہے کیا اصل مسئلہ؟ کیا اتنی بڑی خطا کیسے ہوگی؟ اصل بات سمجھیے، مسلم لیگ کبھی بھی کوئی منظم جماعت نہیں تھی، یہ صرف ایک تحریک تھی، اور تحریک میں جذبات کا غلبہ ہو، ہوش پر جوش۔ عوامی تحریک کے لیے 2 چیزیں چاہیے، کوئی عوامی احساس، وہ احساس تھا مسلمانان ہند میں کہ ہندو ہمارے ساتھ انصاف نہیں، ایکسپلائٹ کرے گا، دبائے گا، انتقام لے گا، 800 برس یا 1000 برس کی غلامی۔ کوئی زبردست لیڈر جو اس احساس کو سامنے لائے، اجاگر کرے، تحریک چل جاتی ہے۔ قائد اعظم یقیناً بہت بڑے، اس میں کوئی شک۔ سن 37 کے بعد سے چارج لیا ہے، اسے تحریک بنا۔ اس سے پہلے وہ سروں کی اور نوابوں کی اور جاگیرداروں کی صرف ایک بیٹھک کہہ لیجیے، اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ جب کلائمیکس ہوا ہے اس مسلم لیگ تحریک کا اور پدیری کے پاکستان کا، جذبات کی رو میں بہ کر، اور جذبات بھی بنگالی مسلم، ایک فضل الحق ہے کہ جنہوں نے مجبور کیا قائد اعظم اس قرارداد میں ترمیم کر کے ان کو دونوں کو ایک ملک بنا۔ اس زمانے میں مجھے یاد آ رہا ہے قائد اعظم کا ایک جملہ، The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them by what rule of geography are they here? برطانوی پریس نے پاکستان کی سکیم کے بارے میں
کچھ جغرافیائی مشکلات کا تذکرہ کیا ہے. کیا میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ جغرافیہ کے کس اصول کے تحت وہ ہندوستان میں؟ جملہ بڑا پیارا ہے، جواب بڑا مشکل ہے، لیکن بہرحال اس سے حقائق تو نہیں بدل جائے. اگر یہ دو ملک بنتے، نوٹ کر لیجئے، ان دونوں کی ضرورت ہوتی کہ ایک دوسرے سے تعاون. ہندو کا ذہن، ہندو کی ذہنیت بدلنے والی نہیں. دونوں کو ہندو یا یوں کہیے بھارت کے دستبر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوسرے کے تعاون. اگر علیحدہ علیحدہ ہوتے تعاون ہوتا، یکجا ہو گئے تو شکایتیں. اور فرض کیجئے تعاون آگے بڑھتا، کانفیڈریشن بن سکتا. اور کانفیڈریشن ایسی شے ہے کہ جس کو جس وقت چاہیں آپ ختم بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا شاید مرحوم یونائٹڈ عرب ریپبلک مصر اور شام کا کانفیڈریشن ہوا تھا. کتنی آسانی سے ہوا، کتنی آسانی سے کھل گیا وہ. بہرحال میرے نزدیک پہلی غلطی جو ہوئی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم نے جغرافیے کی اس درجے نفی کی، جغرافیائی حقائق کو بالکل نظر انداز کیا. دوسری غلطی، اور یہ ہے اصل، میں یہ مانتا ہوں انسانی جذبہ جغرافیے کو شکست دے دیتا، اور دیا اس نے. آخر جب یہ دونوں خطے ایک ملک بنے تو شکست دی کہ نہیں دی؟ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس میں بڑی قوتیں اللہ نے رکھی، اس کے لیے پوری کائنات مسخر کی ہے، اس کے سامنے سارے فریقوں کو جھکا دیا گیا. انسانی جذبہ بہت بڑی ہے، لیکن وہ جذبہ تھا اسلام کے حوالے سے، نعرہ تھا اسلام پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ. اس جذبے کی ہم نے قیام پاکستان کے فوراً بعد نفی کر دی، اس کا گلا گھونٹ دیا. اے باد صبا ہی ہم آوردہ تس، ہونا یہ چاہیے تھا کہ فوری اعلان، یہ اسلامی ریاست، یہاں نظام خلافت ہو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ تو پین اسلامزم کی طرف پہلا قدم. آپ کو یاد ہوگا گاندھی نے بڑے ممیاتے ہوئے ایک دفعہ قائد اعظم سے بات کی تھی، آپ کے پاکستان کا مطلب پین اسلام تو نہیں. کہاں پتا تھا ہندو پین اسلام کے تصور ہے، یہ تو پہلا قدم ہے عالم اسلام، کہاں سے کہا جائے گا. ہم نے دونوں کی نفی. چاہے مسلم لیگ کی قیادت، دیکھیے نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے کہ مسلم لیگ کی قیادت اپنے ذہن میں، اپنے دل میں خالص اسلامی نظریات رکھتی ہو، اور یہ صرف مصلحت وقت کا تقاضا سمجھا ہو کہ اس وقت پوری دنیا کو دشمن نہ بنا دیا جائے. بہرحال ہم نے چاہے مصلحتاً کیا ہے، چاہے یہ کہ ہمارا نظریہ ہی یہ تھا، واللہ عالم. کیا یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے سامنے پاکستان کو انٹروڈیوس کرایا ہے ایک سیکولر جدید مغربی ریاست کی ہے. چنانچہ اس کا پہلا وزیر قانون ایک ہندو اور پہلا وزیر خارجہ ایک قادیانی. اصل بات یہ 100 غلطیوں کی. آخر لوگ پاگل تو نہیں ہے، کودن تو نہیں ہے، احمق تو نہیں ہے، ہر چیز کا ایک نتیجہ نکلتا ہے. اگر وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو گیلوینائز کر دیا تھا، آگ بھر دی، تو بہرحال ان چیزوں سے اوس اٹھ پڑی ہے، جذبات ٹھنڈے پڑے، جوش و خروش اسٹیم آؤٹ. پاکستان کی ہم نے اس پوری تحریک کی نفی. میں پھر کہہ رہا ہوں، نیت کا معاملہ اللہ جانتا ہے، مصلحت کے تحت بھی ہو سکتا، لیکن اس مصلحت کا نتیجہ بہت ہمارے حق میں خطرناک اور خوفناک ہے. وہ جملہ قائد اعظم کا، ویری سون Muslims will cease to be Muslims and Hindus will cease to be Hindus. Not in the religious sense, because religion is the private affair of the individual, but in the political. پوری تحریک پاکستان کی نفی. اگر یہ سیکولرزم نہیں ہے تو سیکولرزم اور کس بلا کا ہے. 12 مارچ سن 1949 کو جا کر قرارداد مقاصد بڑے رد و قدا، بڑے ہی لیک و لال اور بڑے ہی بادل داخواستہ منظور ہوئی. لیکن اس سے پہلے بہت سی اوس پڑ چکی تھی، جذبات ٹھنڈے پڑ چکے. جس دور سے پاس ہوئی ہے وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ انکہنی کہی گئی ہے. یہ پتہ نہیں معلوم ہے آپ کو کہ نہیں، ہندوؤں میں، یو پی کے کچھ علاقوں میں جہاں مسلم تہذیب کا غلبہ تھا، وہاں ہندوؤں میں ایک رواج تھا کہ جب کسی کی جان نہیں نکل رہی ہوتی تھی، نزع کا عالم بہت طول کھینچ جاتا تھا، تو وہ کہتے تھے کہہ دے بھائی انکہنی کہہ دے تاکہ تیری جان نکل جائے. تو لا الہ الا اللہ کہہ دیتا تھا، جان جائے. یہ انکہنی تھی. لیکن اس کا جو دوسرا بہت بڑا نتیجہ، پہلی بات تو یہ ہے نتیجے کے اعتبار سے یہ بہت بڑا نتیجہ، لیکن دوسرا کانسٹیٹیوشنل جو ہمارا مسئلہ ہے اس کے اعتبار سے جو عظیم نتیجہ اس کا برآمد ہوا، ویسٹرن ڈیموکریٹک نارم، پرنسپل، اصول کیا ہے، ان اصولوں پر پاکستان کے لیے کوئی دستور بنانا متحدہ پاکستان کے لیے ناممکن، کیونکہ اس کا اصول ہے ون مین ون ووٹ. یہ تو اس کا وہ اصول ہے جس کو کسی شکل میں آپ کنٹروین نہیں کر سکتے. کس کو ڈس انفرینچائز کریں گے، کس کا حق جو ہے. اور حال یہاں یہ تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپز مغربی پاکستان گویا کہ اصل پاکستان. رقبہ دیکھیے، ترقی کے امکانات دیکھیے، ذرائع و وسائل دیکھیے، اور عالم اسلام کے ساتھ مسلسل ہونا، متصل ہونا دیکھیے، تو اصل پاکستان، پرائمری پاکستان یہ بنتا ہے. مشرقی پاکستان تو جزیرہ تھا، ادھر برما ہے،
ادھر بھارت ہے، رقبہ محدود، آبادی بے انتہا، لیکن آبادی وہاں زیادہ یہاں کم، ایکویشن ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ 12 مارچ سن 49 کو جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی ہے تو ساتھ ہی ایک بیسک پرنسپلز کمیٹی بنا دی کہ اب جو دستور ہمیں بنانا ہے اس ملک کا، اس کے بنیادی اصول کیا ہو۔ اس کی پہلی رپورٹ آئی ہے ستمبر سن 50 میں، 1.5 سال بعد۔ اس میں چونکہ 2 ہاؤسز، اس پہ 2 اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ اس میں اسلام کا سرے سے ذکر نہیں تھا، گویا کہ قرارداد مقاصد کی حیثیت تو ایسی تھی جیسے سینما کا افتتاح کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرا دیا، باقی اصل دستور جو بننا تھا اس میں اسلام کا سرے سے کوئی تھا۔ اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگو۔ اس نے کہا اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو۔ اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی، اور وہ ناراض تھے، اور وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھی۔ تو انہوں نے کہا مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا، ہاں مانگوں گا، مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ ایک دفعہ تو وہ کانپ گئے، اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو، لیکن پھر وہ تانا دیا تم کیسے بادشاہ ہو، اپنا وعدہ پورا نہیں کر، حکم دیا، اور وہ جیل میں تھے پہلے سے، وہاں گیا اور سر قلم کیا، لا کے پیش کر۔ تو نبی جو ہے ان کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر، جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے، لیکن نبی تھے، رسول نہیں۔ اور حضرت عیسیٰ رسول تھے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، نبی قتل ہو سکتا۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں، یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ لیکن یہاں ایک رسول اللہ کے رسول کو، عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے تھے، وہ سمجھتے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول، انہوں نے تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے؟ یہ اللہ نے کہا، اچھا ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم، رسول اللہ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو، مسیح کو قتل کر دیا، وہ اللہ کے رسول کو۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا، ولیکن شبہ، بس مشابہت پیدا کر دی، شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ، اور ہرگز قتل نہیں۔ یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کون قتل؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے، بہت حقارت کی موت ہے، بہت ملعون موت ہے۔ تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا، پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا، تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا، ہم نے قتل کر دیا۔ صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی، ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر، اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں، ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے، یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے، اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے۔ اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو حال ہے ہو رہا ہے، اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے، اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے۔ ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو، ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا، ختم ہو گیا۔ آج کل تو کیا ہوتا ہے، کرسی پہ بٹھایا، ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب، کوئی ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا، اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ بدترین موت ہوئی، تو یہ واقعہ تو ہوا صلیب، لیکن یہ کہ کون مرا؟ اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے، عیسیٰ صلیب پر چڑھے، وہاں فوت ہو گئے، مر گئے، پھر انہیں نکالا گیا، ایک قبر میں رکھ دیا گیا، لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی، بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا، غار سی، وہاں رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے، عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھ گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے، کہا میں زندہ۔ یہ ہے ان کا عقیدہ، اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے، قیامت کے قریب۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے،
بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا. جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے. البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے. اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا اسے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے. اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے. بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے. سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا. قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا. اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، ہماری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ تبھی موت مر گیا. بات اللہ ختم ہوا بات. ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا. کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا. لہٰذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں. یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس. اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی. 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیل، اپوکریفل. اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4. لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس. اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے وہ نکل آئی. اب وہ چھپ بھی گئے. کراچی میں ایک ادارہ ہے خاص طور پر باوانی جو سیٹ ہے ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں. ایک زمانے میں تو وہ کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم ہے. اس نے سارا قصہ بیان کیا. قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ، پوری تفصیل. ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ. یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موو، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل. ان میں سے یہ بھی تھا. ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس. ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا. اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، قرض کر دے تو رومی ختم ہو جائے. لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے، وہ نہیں کرتے. یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے. یہ اس وقت میرا موجود منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا. تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی. 12 منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے. اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو، اعتماد حاصل، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں رومیوں کو. نہیں، اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا، کوئی لعنت. اس نے پکڑوایا حضرت، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا. رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متھی کی انجیل ہے اس میں موجود، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القرار دیں. ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے کہ مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گرفتاری سے بچے، ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر، کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس میں فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر
کوئی کھرپے ورپے جو ہے کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت، وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے 30 ان کے آدمی. اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسے. یعنی رومنز کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی. حضرت مسیح شبہ لہم، مشابہ پیدا کی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کا آسمان تو گرفت. باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا، وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیے. تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے کسی کو پکڑ کر، تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر ہے. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن. بہرحال یہ ہے معاملہ. تو پہلی کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے وہاں ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی. ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر، لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کر کے، باعث ہلاک کر دی. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما، عرب کے جنوبی علاقے کے اندر جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے. الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے، وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ حیوان، کچھ نہیں. الربع الخالی، بدترین وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گا. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی، لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ایسے ایسے ستونوں والا جیسے کبھی پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھی. وہ قوم عاد کی بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی. اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے. وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود. اب یہ اسلامی بستی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا. پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو. تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا. وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب. تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے، لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے ہیں نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے. اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے ہیں. کسی جگہ جا کر آپ آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی. تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی باقی. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ سولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہو، پھر اتر گئے تو مرم پٹی کر دی. اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو
تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا. وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے، لیکن کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے. ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل. لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیسے ہو سکتا؟ اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. تو جو بیت رہی تھی بلال پر، ابو فقیہ پر، زنیرہ پر، جو ان پر بیت رہی تھی، جو خباب پر بیت رہی تھی، جس طرح ہلاک کیا گیا ہے حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو، یہ ساری تکلیفیں انہیں بھی تھی. لیکن کیا اس کا یہ بالواسطہ ایذا محمد کے لیے نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھی، آپ کے جانثار. لیکن آپ ان سے بھی کیا کہیں، فصبروا فصبروا فصبروا. جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کے علم میں ہے کیسی کیسی ٹارچر کی ہے. جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے. جب تنگ آ گیا، ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی. کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں. انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر. کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو. لیکن آپ گزر رہے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت. یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے. یہ سیرت یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ 4 اونٹ نر سانڈ اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر، ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرکھتے ہو جیسے. یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا. عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں. اور سنیے، 3 برس شیب بنی ہاشم کے تو قید ہے. 3 برس ٹوٹل بائیکاٹ. ایک گھاٹی، ادھر پہاڑ ادھر پہاڑ، دونوں طرف جو ہے پہرے، کوئی کھانے پینے کی چیز اندر نہیں جائے گی. اور پورا خاندان بنی ہاشم، وہ بھی کہ جو ایمان نہیں لائے، وہ قبائلی زندگی تھی نا. بنو ہاشم چونکہ حضور کو پشت پناہی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے، ابو طالب نے آخری وقت تک بھی ساتھ نہیں چھوڑا. ہاں آخری وقت کے قریب ایک بات ہو گئی تھی. ایک مرتبہ تو ہوا کہ وفد آیا ہے قریش کا کہ اپنے بھتیجے کو روک لو، وہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے. ابو طالب نے بلایا اور آپ سے کہا کہ یہ کچھ اپنے رویے کو بدلے. آپ نے فرمایا چچا جان، اب تو چاہیے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دے، میں اپنے اس مشن کو چھوڑ نہیں سکتا. اور ابو طالب کے عین انتقال کے وقت وہاں